अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसके अंदर बड़े इंकशाफात किए गए हैं किस तरह इस जाली हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है। इसके साथ ही सलमान अकरम राजा आज इंतहाई गुस्से के अंदर नजर आए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं इस ओहदे पर लानत भेजता हूं, ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है, मैं पहले दिन से ये ओहदा नहीं लेना चाहता था, मैं 3 बार इस्तीफा दे चुका हूं, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि खान साहब ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी तीनों बहनों को मेरे दफ्तर में भेजा, जिन्होंने मुझे कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करें, आप ये ओहदा अपने पास रखें। ये सारा मामला क्यों हो रहा है और सलमान अकरम राजा इतने गुस्से में क्यों है? कुछ लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे सलमान राजा पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोगों को जाहिर समझ नहीं आ रही कि ये मैटर क्या है। मैं जरा अपनी मालूमात की बुनियाद पर, खबरों की बुनियाद पर आपको बताऊंगा कि सलमान अकरम राजा क्या वाकई ही, यानी एक होता है ना कि जैसे वो एक सर्टिफिकेट पीटीआई के अंदर बांटे जाते हैं ना, फलाना गद्दार, फलाना गद्दार, फलाना ऐसा, फलाना कंप्रोमाइज्ड, और बहुत सारे लोग हैं भी और वर्कर जेन्युइनली मायूस है कि वो लोग जिनको ओहदे दिए गए शायद वो जिंदगी में कभी असेंबली के सामने से ना गुजर सकते और उनको हुक्मरान बना दिया गया और उनके हाथ में उन गरीब लोगों की इज्जत थी जो कहते हैं कि काश हम हुक्मरान होते तो हम ये करते, हम आम आदमी का एहसास करते या हम वफा करते या हम जो है वो तन मन धन की बाजी लगा जाते। लेकिन वो उन लोगों ने भी अपने ज़मीर बेच दिए, उन लोगों ने भी तारीख के कूड़ेदान में जाने का फैसला किया। तो वर्कर की मायूसी या वर्कर का गुस्सा तो जायज है। बहरहाल बहुत ज्यादा चीजें हैं, खासतौर पे आज ट्रंप की जानब से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है अपनाए हुर्मुज को लेकर और चाइना के हवाले से, और ये ईरान के दरमियान क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे या पाकिस्तानी ईरान जा रहे हैं, इस हवाले से बड़ी खबर है वो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है जी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ मैं आता हूं, बाहर निकले मुख्तलिफ सहाफियों ने सलमान अकरम राजा को घेर लिया और सलमान अकरम राजा से उन्होंने पूछा कि कल अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि ओहदेदारान नहीं आते, लीडरशिप गायब है, ओहदे इन्होंने लिए हुए हैं और खान के साथ ये वफा नहीं कर रहे, यानी इस तरह के सवालात। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने क्या कहा, सबसे पहले जरा आप खुद अच्छा, एक तरफ तो ये देखने के बाद वीडियो क्लिप लोगों ने कहा कि सलमान अकरम राजा अलीमा खान साहिबा पर गुस्सा है या इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन सलमान राजा ने यह भी वाज़ेह किया, उन्होंने कहा देखिए अलीमा खान का कंसर्न जायज है, वो अपने भाई से मोहब्बत करती हैं लेकिन उनको सियासी मामलात का नहीं पता, और जाहिर है सियासी मामलात को उन्हें कैसे पता होगा, वो सियासतदान तो नहीं है। तो ये उन्होंने बात बिल्कुल ठीक, उन्होंने कहा उनको सियासी मामलात का नहीं पता, नाराज हो चुके हैं महमूद खान अचकजई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, हम दोबारा उनके पास जाएंगे क्योंकि आज एक सहाफी ने सवाल भी किया, उन्होंने कहा एक स्पेस के अंदर शायद खटक ये कह रहे थे कि क्योंकि इख्तियार महमूद अचकजई के पास है, अल्लामा नासिर के पास है, तो हम उनसे इख्तियार वापस लेंगे और हम उसको इख्तियार देंगे, फलाने को इख्तियार देंगे, फलाने को इख्तियार देंगे। तो सलमान अकरम राजा ने इसका भी जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी इस तरह इख्तियार नहीं ले सकता, ये इख्तियारात अचकजई साहब को इमरान खान साहब ने दिए हुए हैं और वही वापस ले सकते हैं, इस तरह कोई जो है ना वो इख्तियार वापस नहीं ले सकता। बहरहाल उनके भी एक अपना मामला है, बहरहाल शाहिद खटक जैसे लोगों को क्या सीरियस लेना, लेकिन सुहेल अफरीदी पर जो तनकीद होती है फिर वो ये बताते हैं जी वो असल में मामला ये इख्तियारात फलाने के पास है, इख्तियारात फलाने के पास है, तो इसलिए भी इस तरह की फिर बातें होती हैं और अचकजई साहब को और अलामा साहब को डिस्क्रेडिट किया जाता है। वरना अगर किसी ने एहतजाज करना हो, किसी ने निकलना हो, किसी ने अपने तौर पर आवाज उठानी हो तो वो कर सकता है। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब तो मुकम्मल तौर पे ऐसे लगता है, ऐसा तासुर है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल चुके। बहरहाल
میں ذرا سلمان راجہ صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، میرے پاس جو معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، ورنہ نہ تو میں سلمان راجہ صاحب کا ترجمان ہوں، نہ کسی جماعت کا ترجمان ہوں۔ معلومات یہ ہے، اور مصدقہ معلومات ہے، مصدقہ معلومات ہے، موجودہ جو پی ٹی آئی ہے نا، موجودہ تحریک انصاف، اس میں سے خان جس شخص کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہے نا، جس شخص کے لیے خان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سلمان اکرم راجہ ہے۔ یعنی جس شخص کے لیے خان بیٹھا ہوا ہو تو اٹھ کر کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے، وہ سلمان راجہ ہے۔ اور راجہ صاحب نے خود کہا نا کہ میرے پاس خان نے اپنی بہنوں کو بھیجا، اب بہنیں چاہیں تو اس کی تردید بھی کر سکتی ہیں کہ آپ یہ عہدہ مت چنیں، کہتے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز، اس وقت پاکستان کے اندر آپ ٹاپ کے 10 وکیل نکالے نا، اس میں سے ایک سلمان راجہ ہے، اور سلمان راجہ اگر ریگولر کام کریں تو وہ مہینے کا ایک محتاط اندازے کے مطابق بھی 20 سے 30 کروڑ روپیہ کما سکتے ہیں۔ اور جو ان کے وکلا ہیں یا پاکستان کے اندر بڑے وکیل ہیں، وہ اکثر ان سے کہتے ہیں یا صحافیوں سے گفتگو ہو تو وہ کہتے ہیں یار سلمان اکرم راجہ کیا کر رہا ہے، سیاست کے اندر اسے کیا ملے گا، کیا ملے گا سلمان راجہ کو سیاست میں سے؟ اتنا بڑا وکیل، اتنا بڑا پروفیشنل وکیل، تگڑا دبنگ وکیل، اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے سیاست کے اندر۔ یہ سیاست اسے کیا دے گی؟ وہ ایم این اے اگر بن بھی گیا تو وہ بن کر کیا کر لے گا؟ وہ ایک بڑا وکیل ہے اور وہ اچھے پیسے کما سکتا ہے، لیکن وہ کن کاموں میں لگا ہوا ہے، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید، ہر وقت تنقید۔ بہرحال یہ معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب پریس کانفرنس کی گئی ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے، اور اس کے اندر بڑے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایک تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے بتایا کہ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر ملنا خوش آئند ہے، مگر یہ معاشی کامیابی ہے یا خود مختاری پر سمجھوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو 16 ارب ڈالر کے ذخائر پاکستان کے پاس ہیں، اس میں سے 12 ارب ڈالر تو کسی کے ہیں، چین کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، قطر کے ہیں، یعنی ادھار لے کے ادھر ادھر سے، ہمارے تو نہیں ہیں۔ تو یعنی جب آپ نے پورے ملک کے جو ذخائر ہیں لمیٹڈ سے، اس میں سے بھی آپ کہہ لیں کہ 70% کسی کے ہیں، تو ان کا پھر کہاں سے آپ آزاد ہو گئے؟ پھر تو وہ لوگ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کی خارجہ پالیسی ان کی مرہون منت ہوگی، آپ ان کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے، پھر آپ کیسے اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں؟ اور پھر زبیر عمر صاحب نے کہا کہ یہ جو پیٹرول قیمتوں پر انہوں نے دہاڑیاں لگائی، دہاڑیاں، یعنی بجائے اس کے کہ یہ ریلیف دیتے ہیں، انہوں نے عالمی منڈیوں کا بہانہ بنا کے اپنے ٹیکسوں میں اضافہ کر لیا، اور وہ ڈیزل جو 70% تک پاکستان کے اندر ریفائن ہوتا ہے، اس پر بھی انہوں نے عالمی منڈی والا ریٹ لگایا۔ تو یہ تو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے تھے اور مخصوص لوگوں کو فائدہ اٹھا رہے تھے، اپنی جو ہے وہ جیبیں بھر رہے تھے۔ انہوں نے کہا عام حالات کے اندر یہ جو تیل کی کمپنی ہے، انہوں نے اتنا نفع نہیں کمایا جتنا اس کرائسس سے وہ فائدہ اٹھا گئے ہیں۔ بہرحال میں ذرا ایران اسرائیل کی اور یہ امریکہ والی بات کر لوں، وی لوگ کیونکہ لمبا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ذریعے بہت سے پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ اسماعیل بقائی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر فار 2 ویکس، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم مزید 2 ہفتوں کے لیے چاہتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ بڑھ جائے، اور انہوں نے کہا ایٹمی ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں پہلے ایرانی اعلان نے جوہری افزودگی پر گفتگو سے کبھی انکار نہیں کیا۔ اب جو مذاکرات ہوں گے ان کا مقصد مکمل جنگ بندی ہوگا۔ ایران امریکہ کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغام رسائی جاری ہے۔ مذاکرات کے پہلے دور میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات چیت ہوئی۔ آج ممکنہ طور پر ہم پاکستانی وفد کی میزبانی کریں گے، یعنی آج بدھ کے روز پاکستان کا ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے تہران، اور وہ ان سے ظاہرہ ملے گا، جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، اور ایرانیوں نے بتا دیا بھائی ہم نے نیوکلیر ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایٹم بم بنانے کا۔ کیوں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ یورینیم سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ ایٹمی ہتھیار ہم کو نہیں رکھنے دیں گے؟ اور یہ سب سے پہلے خبر احمد میر صاحب نے دی۔ احمد میر صاحب نے کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں، ایران کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو خوش کر رہا ہے کہ کل کو جب کہے کہ دیکھو نا ایرانیوں کو ہم نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا دیے، ہم نے کتنا بڑا جو ہے وہ مارکا ہے وہ انجام دیا ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، اور پھر ظاہر آج پاکستانی وفد گیا ہوا ہے، تو اگلے چند دنوں میں یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کہ جب مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے۔ آج ٹرمپ کی جانب سے ایک اعلان ہے، بے وقوف قسم کا، کبھی کہتے ہیں میں نے اسٹریٹ آف ہرموز کو ایران سے کھلوانا ہے، کبھی کہتے ہیں میں نے خود ہی بلاک کر دینا ہے۔ آج کیا کہتے ہیں چائنا از ویری ہیپی دیٹ آئی ایم پرماننٹلی اوپننگ دا اسٹریٹ آف ہرموز۔ کہتے ہیں چائنا یہ سن کر بڑا خوش ہوگا، میں ہمیشہ کے لیے
ابنائے ہرمز کو کھول رہا ہوں. آپ نے بند کب کیا تھا؟ جب آپ کھول رہے ہیں. I am doing it for them also and the world. The situation will never happen again. They have agreed not to send weapons to Iran. وہ کہتے ہیں کہ چائنا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایران کو ہتھیار نہیں دیں گے. President Xi Jinping will give me a big fat hug when I get there in a few weeks. کیونکہ مئی کے مہینے میں ٹرمپ چائنا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے, پوری دنیا کو تحفہ دے دیا ہے, میں نے ہمیشہ کے لیے ابنائے ہرمز کو کھول دیا ہے, اور یقینی طور پہ جب میں چائنا کا دورہ کروں گا تو بڑی خوشی کے ساتھ مجھے وہ جپھی ڈالیں گے شی جن پنگ جو ہے, اور وہ بڑے خوش ہوں گے. بہرحال یہ سچویشن ہے. ایک خبر یہ بھی ہے, واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر ہے کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ میں مزید ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کرنے کی تیاری کر رہا ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف سے ہم نے زیادہ بڑی تعداد کے اندر اپنے جو ہے وہ فوجی بھیجے ہوں گے, تو جب ہم ایران سے مذاکرات کر رہے ہوں گے تو ہمارا اپر ہینڈ ہوگا. ہم کہہ رہے ہوں گے کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر ہمارے مزید فوجی آگے وہ آپ کے ساتھ زمینی جنگ کریں گے. تو یہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ ٹرمپ جو ہے یہ کر سکتا ہے. خبریں اور بھی تھیں, اگلے کسی بھی لوگ میں آپ کے سامنے رکھ دیں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.